السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانیوں کے اس چینل اسٹوریز وتھ شاہ صاحب کے ساتھ حاضر ہوں۔ کہانیوں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے جانا تھا کہ چاند میاں مسعود کی مدد کرنے کے لیے اتاولے ہوئے جا رہے تھے، اور چاند میاں چونکہ مخلص آدمی تھے، محمود کو باہر بھیجنے کے بعد اب ان کی پوری توجہ مسعود کے اوپر تھی۔ مسعود کی تمام کہانی سننے کے بعد چاند میاں مسعود کی مدد کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جن بزرگ نے چاند میاں کو وہ تعویذ دیا تھا جس کی وجہ سے کوئی بھی شیطانی طاقت اس پر حملہ نہیں کر سکتی ان پر، تو انہیں بزرگ کے پاس چاند میاں کہتے ہیں کہ میں تمہیں لے کر جاؤں گا، چلو ابھی تھوڑا کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ مسعود آرام کرنے کی غرض سے بستر پر لیٹ جاتا ہے۔ ابھی وہ بستر پر لیٹا ہی ہوتا ہے کہ اس کی نظر چھت پر پڑتی ہے، جہاں اسے مکڑیاں ہی مکڑیاں نظر آتی ہیں۔ کمرے کے ہر کونے میں لاکھوں مکڑیاں گھوم رہی ہوتی ہیں، اور یہ مکڑیاں پھر کمرے کی تمام چیزوں کو کھانا شروع کر دیتی ہیں، اور مسعود کی نگاہوں کے سامنے دروازے، چوکھٹ، بستر، تکیا، گدا، ہر چیز کو وہ چٹ کر جاتی ہیں، حتیٰ کہ وہ مسعود کے جسم کے اوپر آ کر چلنا شروع کر دیتی ہیں۔ مسعود یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ چاہ کر بھی اپنے ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتا، اور جہاں لیٹا ہوا ہے وہیں لیٹا رہتا ہے، اور اپنے آپ کو بالکل ہی مجبور محسوس کرتا ہے۔ مسعود اب چیخنا چاہتا ہے، لیکن اس کے گلے سے کوئی آواز نہیں نکلتی۔ یہ مکڑیاں اپنا کام دکھا کر جیسے آئی ہوتی ہیں ویسے چلی جاتی ہیں، لیکن کمرے میں کچھ بچتا نہیں ہے۔ دیواروں کے علاوہ دیواروں کے پلستر تک اکھاڑ دیے ہوتے ہیں انہوں نے، تمام تصویریں اور تمام چیزیں اس کا حشر بگاڑ دیا ہوتا ہے، اور مسعود اپنے آپ کو بہت ہی بے بس محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر نہ جانے کب مسعود کی آنکھ لگتی ہے یا وہ بے ہوش ہوتا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کو کسی انجان آدمی کی آواز آتی ہے جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو دوائی پلانا آپ کو بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک جانی پہچانی آواز آتی ہے جو کہ چاند میاں کی آواز ہوتی ہے۔ چاند میاں اپنے مخصوص انداز میں مہربانی نچھاور کر رہے ہوتے ہیں۔ مسعود کو ان کا یہ انداز بہت پسند آتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ بہت زیادہ افسوس کی حالت میں بھی ہوتا ہے کہ میری وجہ سے چاند میاں بھی اب تکلیف میں آئیں گے۔ اور پھر وہ چاند میاں باہر جاتے ہیں حکیم کو چھوڑنے، اور جب وہ واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں اماں کیا یہاں پر ٹڈی دل آ گیا تھا کیا؟ یہ کیا حالت بن گئی اس کی؟ مسعود کو ہوش میں دیکھ کر وہ اپنے انداز میں چہکتے ہوئے پوچھتے ہیں جیسے ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ اتنا نقصان ہو جانے کے بعد وہ مسعود سے کہتے ہیں کہ اماں یہ تو سارا کچھ کھا بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں، کون سا میں نے حلال کے پیسے سے بنایا، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ بھائی تو بچ گیا، تجھے نہیں کھایا انہوں نے۔ اب یہ بتائیے ہوا کیا، ماجرا کیا؟ تو الف سے لے کر یہ تک مسعود تمام کہانی سنا دیتا ہے۔ کہانی سننے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب تو بیٹا تمہیں وہاں پہ جانا اور بھی ضروری ہے، کیونکہ اتنا شیطان کوئی دشمن ہو سکتا ہے۔ اب 3 دن کے بعد پرسوں ہم چلیں گے، کل مجھے کوئی کام ہے، پرسوں ہم رتولی کے لیے چلیں گے یہاں سے۔ مسعود حامی بھر لیتا ہے۔ اگلے دن چاند میاں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی میرا کام مکمل ہو چکا ہے، ہمیں آج ہی نکلنا ہے، تیاری کر لو جلدی سے، ٹرین کا ٹائم ہونے والا ہے اور ہم رتولی جائیں گے۔ تیاری کیا کرنی تھی، مسعود نے 2 جوڑے ڈالے بیگ میں اور تیار ہو گیا۔ اب یہ سفر ٹرین میں رتولی کی طرف شروع ہو چکا ہے۔ ٹرین میں جا کر مسعود چاند میاں سے کہتا ہے کہ آپ تھک گئے ہوں گے، آپ سو جائیں، آرام کر لیں۔ چاند میاں کہتے ہیں کہ زندگی بھر تو ٹرین میں کبھی نیند نہیں آئی ہے ماں، اب یہاں پر کیسے آئے گی، تمہارا سفر بہت تھکن والا ہے، تم سو جاؤ۔ اب مسعود سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے، آنکھ اس کی لگ چکی ہے۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے، مسعود کی آنکھ کھلتی ہے، ہر طرف اندھیرا، چیخو پکار، عورتوں، بچوں، بوڑھوں، مردوں، عورتوں، سب کے
چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں اور مسعود نہیں سمجھ پا رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ جب مسعود کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک کمرے میں پاتا ہے۔ اس کمرے کے اندر پنکھا بند ہوتا ہے، دن کا اجالا ہو چکا ہوتا ہے، اور ایک خاتون اس کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں، رتنا کب تک سوتا رہے گا، اٹھ جا، کھڑا ہو جا، 12 بج چکے ہیں۔ ابھی اپنی آواز کو محسوس کرتا ہے کہ رتنا، میں تو مسعود ہوں، یہ رتنا مجھے کون پکار رہا ہے۔ بہرحال یہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ خاتون کہتی ہے کہ جاؤ، ناشتہ لگا دیا ہے تمہارا، جا کر کھا لو۔ مسعود کھڑا ہوتا ہے اور حیرت انگیز طور پر سیدھا وہاں جاتا ہے جہاں پر ناشتہ لگا ہوتا ہے۔ حیران ہوتا ہے کہ جیسے ان گلیوں کو، اس گھر کو وہ جانتا ہے اور کافی عرصے سے یہاں رہ رہا ہے، اسی لیے سیدھا وہ وہاں گیا جہاں پر ناشتہ لگا ہوا ہے۔ ناشتہ کرتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر خاتون کی بیٹی آتی ہیں اور وہ اسے بھیا کہہ کے پکارتی ہیں۔ مسعود حیران اور پریشان ہوتا ہے۔ دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ کسی گانے باجے اور ناچنے والے لوگوں کے درمیان مسعود اس وقت موجود ہے۔ مسعود سمجھ ہی نہیں پا رہا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب کیا کہیں اور اس کا کوئی ہم شکل ہے؟ تو دنیا میں کتنے ہم شکل ہیں، اور کہاں کہاں جا کر وہ پھنسے گا، اور کتنے لوگوں کو تکلیف میں اور پریشانی میں جو ہے وہ مبتلا کرے گا۔ بہرحال مسعود کو وہ کوئی چیز لینے کے لیے بازار بھیجتے ہیں، اور یہ سیدھا ان راستوں سے اسی دکان پر پہنچ جاتا ہے جیسے وہاں سے روزانہ یہ خریدتا ہے۔ اب مسعود اس دکان سے معلومات لیتا ہے اور پوچھنے کی کوشش کرتا ہے۔ دکان والا کہتا ہے کہ اماں کیا ہو گیا تم کو بھائی، کتنے عرصے سے تم یہ چیز لے رہے ہو؟ مسعود پوچھتا ہے کتنے عرصے سے؟ بولے 2 مہینے سے تو تم لے رہے ہو، پھر تم آج یہ انجان سوال کیوں کر رہے ہو، عجیب سے سوال کیوں کر رہے ہو؟ واپس گھر جاتا ہے۔ گھر جا کے جب یہ عورت سے بھی سوالات کرتا ہے، خاتون سے سوالات کرتا ہے، تو خاتون اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ دیکھ، میں نے تجھے کہا تھا کہ تو اسے اپنا رتنا مت سمجھ، ایک دن میں ہوش میں آ جائے گا، یادداشت واپس آ جائے گی تو یہ ہم کو چھوڑ کر چلا جائے گا، اور آج مجھے لگتا ہے کہ اس کی یادداشت واپس آ چکی ہے۔ کیلنڈر پر سپٹمبر کا مہینہ، سپٹمبر کی 19 تاریخ غالباً ہوتی ہے۔ اب اس کو یاد آتا ہے کہ سفر تو مارچ میں کر رہا ہے، اس کا مطلب 5 مہینے گزر چکے ہیں۔ 5 مہینوں کے بعد اس کو ہوش آیا۔ خاتون سے پوچھتا ہے، خاتون کہتی ہے کہ اب تمہاری یادداشت واپس آ ہی گئی ہے تو بیٹا میں تمہیں بتا دوں کہ تم مجھے یہاں پر ایک جگہ پر ملے تھے، تمہارے منہ سے جھاگ بہہ رہی تھی، پاگلوں کی تمہاری حالت تھی، اور تم نے مجھے دیکھتے ساتھ ماں کہہ کر پکارا، مجھے میرا رتنا یاد آ گیا اور میں تمہیں اپنے گھر پر لے آئی۔ میرا رتنا تو مر چکا ہے، میں جانتی تھی کہ تم میرا رتنا نہیں ہو، لیکن جس محبت کے ساتھ تم نے مجھے ماں کہہ کر پکارا تو مجھے تم میں اپنا رتنا نظر آیا۔ 5 مہینے سے تم یہاں پر ہو، اور یہ تمہاری پگلی بہن تمہیں اپنا بھائی سمجھ چکی ہے، اور میں اس کو یہی سمجھاتی تھی کہ جس دن اس کو ہوش آئے گا یہ یہاں سے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اب مسعود ان سے کہتا ہے کیا آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں؟ معلوم کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو شکتی نگر ہی ہے جہاں پر چاند میاں رہتے تھے۔ اب اس کے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح سے چاند میاں کے گھر کو تلاش کرے۔ کچھ اتا پتہ معلوم ہوتا ہے، چاند میاں کے گھر پہ پہنچ جاتا ہے۔ باہر بہت بڑا تالا لگا ہوتا ہے۔ ایک محلے کے بزرگ ملتے ہیں اور بتاتے ہیں، ان سے یہ پوچھتا ہے کہ چاند میاں یہاں پر رہتے ہیں؟ کہتے رہتے تھے کبھی۔ کہتے کیا مطلب؟ بولا وہ تو فوت ہو گئے، اور ان کو تو فوت ہوئے بھی 5 مہینے ہو گئے۔ کیسے فوت ہوئے؟ ٹرین کا حادثہ ہوا تھا، 70 لوگ مرے تھے اس میں، بڑی تباہی ہوئی تھی۔ یہ سنتے ہی مسعود کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ آگے بزرگ جو بھی کہتے ہیں مسعود کو یاد ہی نہیں رہتا۔ بڑی مشکل سے مسعود ان سے جان چھڑاتا ہے، اور اب وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں گھر کے اندر جا کے کم از کم گھر کو تو دیکھوں،
लेकिन घर में जाने के लिए जो रास्ता है वो पिछली तरफ से है। मसूद चूंकि रास्तों से वाकिफ है और पिछली तरफ जाकर दीवार फलांग कर एक घर में घुस जाता है। घर में वीरानी का टेरे होते हैं, घास फूस सहन में बढ़ चुकी होती है, कोई देखभाल करने वाला नज़र नहीं आता। ऐसा खंडर वीरान घर सामने मसूद का इंतज़ार कर रहा है। अब मसूद मुख्तलिफ़ कमरों में जाता है, अपनी यादों को समेटता है और चांद मियाँ के लिए आंसू उसकी आंखों से निकल आते हैं। फिर उसको याद आता है कि जिस कमरे में मकड़ियाँ आई थी, चले उस कमरे का हाल जाकर देखते हैं। और मसूद उस कमरे में पहुंच जाता है। अभी मसूद जैसे ही उस कमरे में पहुंचा होता है, अचानक से मसूद को एक झटका लगता है, क्योंकि सामने दीवार के साथ टेक लगाए भूरिया चरण मसूद का इंतज़ार कर रहा है। और मसूद को देखते साथ ही कहता है, आ गए भाई मियाँ साहब, बड़ा इंतज़ार करवाया आपने हमारा, अब आए हो तो हमारी भी बिपता सुन लो। अब मसूद उसको देखकर एकदम गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि भूरिया चरण कहता है कि मसूद मियाँ, हमारे काम के बारे में आपने क्या सोचा? मसूद मियाँ, आपको तो मालूम है हम आपका पीछा नहीं छोड़ सकते। मसूद उससे कहता है कि बदबख्त आदमी, तूने कितने लोगों की जान लेगा? तो वो कहता है, मैंने तो किसी की जान नहीं ली, तुम्हारे माँ बाप भी ज़िंदा हैं, तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई, मामू रियाज सब ज़िंदा है, मैंने तो किसी की जान नहीं ली। अब मसूद चांद मियाँ की बात करता है तो भूरिया चरण कहता है, भाई बात यह है कि बड़ा सूरमा बना फिरता था वो, तावीज़ गले में डाले फिरता था, बड़ा उसको मान था, फ़ख्र था, गुरूर था। ये बात सच थी कि मैं उसके करीब नहीं जा सकता था। इंजन ही उखाड़ के फेंक दिया मैंने, पटरी ही उखाड़ के फेंक दी मैंने, 70 लोगों को साथ लेकर गया उसको मारने के लिए। ये तो मुझे करना ही था, लेकिन देख तुझे वहाँ पर भी बचाया है मैंने। अब मसूद के तन बदन में आग लग जाती है और मसूद उसी वक्त भूरिया चरण पर हमला करने के लिए एक छलांग लगाता है। यहाँ हमारी कहानी का अख्ताम होता है। इंशाअल्लाह कहानी के अगले हिस्से के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।